السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ دوسرا پارہ سورہ البقرہ کی آیات نمبر 214 تا 217 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہگیروں کے لیے ہے، اور جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے. تم پر فرض ہوا خدا کی راہ میں لڑنا اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تم سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنے کا حکم، تم فرماؤ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے بسنے والوں کو نکال دینا اللہ کے نزدیک یہ گناہ اس سے بھی بڑے ہیں، اور ان کا فساد قتل سے سخت تر ہے، اور ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے اگر بن پڑے، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا، وہ جو ایمان لائے اور وہ جو جنہوں نے
اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں لڑے، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں اس کا ترجمہ تمام ہوتا ہے، اب تفسیر اس کی پڑھتے ہیں کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے، تم پر لازم ہے کہ حکم الہی کی اطاعت کرو اور اسی کو بہتر سمجھو، وہ تمہارے نفس پر گراں ہو۔ شان نزول: سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حجش کی سرکردگی میں مجاہدین کی ایک جماعت روانہ فرمائی تھی۔ اس نے مشرکین سے قتال کیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ روز جمادی الاخری کا آخری دن ہے، مگر در حقیقت چاند 29 کو ہو گیا تھا اور وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ اس پر کفار نے مسلمانوں کو آر دلائی کہ تم نے ماہ حرام میں جنگ کی، اور حضور سے اس کے متعلق سوال ہونے لگے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، مگر صحابہ سے یہ گناہ واقع نہیں ہوا کیونکہ انہیں چاند ہونے کی خبر ہی نہ تھی۔ ان کے نزدیک وہ دن ماہ حرام رجب کا نہ تھا۔ مسئلہ ماہ حرام میں جنگ کی حرمت کا حکم آیا اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم سے منسوخ ہو گیا، جو مشرکین سے واقع ہوا کہ انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو سال حدیبیہ کعبہ معظمہ سے روکا، اور آپ کے زمانہ قیام مکہ معظمہ میں آپ کو اور آپ کے اصحاب کو اتنی ایذا دی کہ وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، یعنی مشرکین کا کہ وہ شرک کرتے ہیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو مسجد حرام سے روکتے اور طرح طرح کی ایذائیں دیتے ہیں، کیونکہ قتل تو بعض حالات میں مباح ہوتا ہے اور کفر کسی حالت میں مباح نہیں، اور یہاں تاریخ کا مشکوک ہونا عذر معقول ہے، اور کفار کے کفر کے لیے تو کوئی عذر ہی نہیں۔ اس میں خبر دی گئی کہ کفار مسلمانوں سے ہمیشہ عداوت رکھیں گے، کبھی اس کے خلاف نہ ہوگا، اور جہاں تک ان سے ممکن ہوگا وہ مسلمانوں کو دین سے منحرف کرنے کی صحیح کرتے رہیں گے۔ ان استطاعوا کے بعد اس کے 1104 صفحہ کے اوپر ملاحظہ فرمائیں کہ سے مستفادہ ہوتا ہے کہ بکرم تعالیٰ وہ اپنی اس مراد میں ناکام رہیں گے۔ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ارتاد سے تمام عمل باطل ہو جاتے ہیں، آخرت میں تو اس طرح کے ان پر کوئی اجر و ثواب نہیں، اور دنیا میں اس طرح کے شریعت مرتد کے قتل کا حکم دیتی ہے، اس کی عورت اس پر حلال نہیں رہتی، وہ اپنے اقارب کا ورثہ پانے کا مستحق نہیں رہتا، اس کا مال معصوم نہیں رہتا، اس کی مدح و ثناء و امداد جائز نہیں۔ یہاں تک اس کی تفسیر بھی تمام ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس کلام مقدس جو ہم نے پڑھی ہے، اس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات کے صدقے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس صحیح کو جو ہم نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دربار کے اندر قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات کے صدقے میرے اور آپ کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کلام مقدس کے صدقے فلسطین کے مسلمانوں کی مشکلات کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ان کو ختم کرے، اور فلسطین کے مسلمانوں کے جو آ، آ، مخالف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے، اسرائیل والوں کو، اور اللہ تعالیٰ جو امت مسلم ہے ان کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت دے اللہ تعالیٰ ان کو بولنے کی، تاکہ ان کی کوئی داد رسی ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کلام مقدس کے صدقے مجھے اور آپ کو اس کلام مقدس کو، اس پروگرام کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔